السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے خلیل جبران کی ایک چھوٹی سی حکایت جو بادشاہت کے حوالے سے ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آئے گا، اور اگر آپ کو پسند آئے تو آپ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ شکریہ۔ مملکت صادق کے مشتعل باغیوں نے بادشاہ کے محل کو گھیر رکھا تھا اور وہ بادشاہ کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ بادشاہ ایک ہاتھ سے شاہی تاج اور دوسرے میں سلجان لیے محل کی سیڑھیاں اتر آیا۔ شاہی ستوت کا جادو ازدحام کے سر چڑھ کر بولا، مجمع پر خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ عوام کے سامنے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا، میرے دوستو، تم اب میری رعایا نہیں ہو۔ لو، اپنا تاج اور سلجان، یہ سب کچھ تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ میں اب تم میں سے ایک بنوں گا۔ اگرچہ میں تنہا ہوں، لیکن میں تمہارے سماج کے ایک فرد کی حیثیت سے تمہارے ساتھ کام کرنے کے لیے تم سے اشتراک کروں گا۔ ہم سب مل کر کام کریں گے تاکہ ہماری حالت سدھر سکے۔ اب بادشاہت کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ ہم سب ایک ساتھ مل کر کھیتوں میں، باغوں میں مشقت کریں گے۔ تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ مجھے کس کھیت میں اور کس باغ میں کام کرنا ہے۔ اب تم سب بادشاہ ہو۔ رعایا اپنی اس آسان جیت پر خوش تو ہوئی، لیکن ایک مبہم سکوت ان پر مسلط ہو گیا کہ وہ بادشاہ جس کی طرف سے وہ بغاوت کے لیے اٹھے تھے، جسے وہ اپنی تمام مصیبتوں کا باعث سمجھتے تھے، اس نے اپنا تاج، اپنا سلجان ان کے حوالے کر دیا۔ وہ ان میں سے ایک بن گیا ہے۔ پھر وہ سب ہر ایک اپنی اپنی راہ ہو لیے اور بادشاہ کسی ایک کے ساتھ کسی ایک کھیت کی طرف چل دیا۔ مملکت صادق کی حالت بادشاہ کے بغیر بھی سدھر نہ سکی۔ بے چینی اب بھی عام تھی۔ بازاروں میں، چوراہوں میں لوگ چلا اٹھے، ہمیں بادشاہت چاہیے، ہم بادشاہ کا راج چاہتے ہیں، ہم اپنے لیے ایک بادشاہ چاہتے ہیں۔ بوڑھے اور جوان سب ایک ساتھ مل کر چلا اٹھے، ہم اپنے بادشاہ کو واپس لائیں گے۔ انہوں نے بادشاہ کی تلاش شروع کر دی۔ بادشاہ انہیں ایک کھیت میں مشقت کرتا مل گیا۔ وہ اسے شاہی محل میں لے آئے اور شاہی تاج اور سلجان اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ ہاتھ باندھ کر اس کے حضور میں کھڑے ہو گئے۔ عالم پناہ، اب ہم پر حکومت کیجیے، پوری قوت کے ساتھ، پورے انصاف کے ساتھ۔ بادشاہ نے جواب دیا، ہم اپنی پوری قوت کے ساتھ حکومت تو کریں گے، ہاں، مگر خدائے ارض و سما ایسا بھی کرے کہ ہم انصاف بھی کر سکیں۔ پھر لوگ، عورتیں اور مرد اس کے حضور میں ایک بڑے جاگیردار کی شکایت لے کر آئے جو اپنے کارندوں پر بہت ظلم کرتا تھا۔ بادشاہ نے اسی آن اس بڑے جاگیردار کو طلب فرمایا اور اس پر ٹوٹ پڑا۔ خدا کے پیمانے میں ایک انسان کی جان دوسرے انسان کی جان کے برابر ہے، مگر تم اس قدر کو نہیں پہچانتے کہ وہ لوگ جو تمہارے کھیتوں میں، تمہارے باغوں میں دن رات مشقت کرتے ہیں، ان کی جان کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی خود تمہاری جان کی۔ تمہیں جلا وطن کیا جاتا ہے، تمہیں یہ ملک ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا ہوگا۔ اگلے دن ایک اور گروہ جو پہاڑوں سے ادھر رہنے والی ایک نواب بیگم کے مظالم سے نالا تھے، اس کی شکایت لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ بیگم کی بھی فوراً طلبی ہوئی۔ بادشاہ نے اسے بھی جلا وطن کے سزا دیتے ہوئے کہا، وہ ہماری کھیتوں میں ہل چلاتے ہیں اور ہمارے انگوروں کی حفاظت کرتے ہیں، ہم سے بہتر ہیں۔ ہم جو ان کا پیدا کیا ہوا اناج کھاتے ہیں، ان کی بنائی ہوئی شراب پیتے ہیں، لیکن تم کیونکہ اس احساس سے بہرا ہو، اس لیے تمہیں اس ملک کو چھوڑ دینا ہوگا، اس ملک سے کہیں دور جانا ہوگا۔ پھر مرد اور عورتیں اس کے دربار میں روتے چلے آئے، اے بادشاہ، پادری ہمیں گرجے کے لیے بڑے بڑے پتھر ڈھونے اور تراشنے پر مجبور تو کرتا ہے، مگر مزدوری کے پیسے نہیں دیتا، حالانکہ پادری کی تجوری سونے اور چاندی سے بھری ہوئی ہے اور ہمارے پیٹ بھوکے ہیں۔ پادری کے نام بھی پروانہ جاری ہو گیا، اور جب وہ دربار میں پیش ہوا تو بادشاہ چلا اٹھا، یہ سلیب جو تم نے گلے میں لٹکائے پھرتے ہو، جانتے ہو اس کا پیغام ہے زندگی کو زندگی سے معمور کرنا، لیکن تم زندگی کو زندگی سے محروم کرتے ہو۔ تم اس مقدس پیغام کی تصدیق کرتے ہو، تمہیں اس ملک سے نکل جانے کا حکم دیا جاتا ہے، تمہیں کبھی واپس نہ آنے دیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح ایک پورا چاند، مہینہ بھر روز لوگ، عورتیں اور مرد اپنی مصیبتوں کا رونا رونے اس کے پاس آتے اور
بادشاہ ظالموں کو ان ظلم کی پاداش میں ملک بدر کرتا رہا۔ مملکت صادق کی دنیا خوش تھی اور ان کے دل پرسکون تھے۔ ایک دن سلطنت صادق کے مرد اور عورتیں، بوڑھے اور جوان اپنے بادشاہ کے محل کے گرد پھر جمع ہوئے۔ انہوں نے پھر بادشاہ کے محل کو گھیر لیا۔ بادشاہ ایک ہاتھ میں شاہی تاج اور دوسرے میں سولیان لیے پھر محل کی سیڑھیاں اتر آیا۔ اب تم ماں بدولت سے کیا چاہتے ہو؟ لو، ہم تمہیں وہ سب کچھ واپس کرتے ہیں جسے سنبھالنے کے لیے تم نے ہم سے درخواست کی تھی۔ نہیں 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 اے بادشاہ، وہ گڑ گڑانے لگے، تم ہمارے بادشاہ ہو، تم نے ہمارے لیے زمین کو ڈسنے والے سانپوں اور خون چوسنے والی بیڑیوں سے پاک کر دیا ہے۔ ہم تو یہاں تمہارے گن گانے، تمہاری عظمت کے گیت گانے آئے ہیں۔ تاج اپنی تمام شان و شوکت کے ساتھ حضور کا ہے اور سلیمان اپنے پورے اقبال کے ساتھ جہاں پناہ کا ہے۔ بادشاہ نے کہا، ہم نہیں، تم سب بادشاہ ہو۔ جب تم نے ہمیں کمزور پایا اور ہماری حکومت کو ناقص، تم خود بھی کمزور تھے اور ناقص بھی۔ اب جب کہ رعایا خوشحال ہے، یہ تمہاری تمنا تھی، تو میں صرف تمہارا ایک اصلاحی تخیل ہوں، تم سب کے دماغوں کا ایک پرعظمت تصور، اور میرا وجود تمہارے اعمال کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حاکم کی تو کوئی ہستی بھی نہیں ہے، صرف محکوم زندہ ہے۔ آپ اپنے آپ پر حکومت کرنے کے۔ بادشاہ اپنے تاج اور اپنے سلیان کے ساتھ ایک بار پھر محل میں داخل ہو گیا، اور مملکت صادق کے بوڑھے اور جوان خوش خوش اپنے اپنے راستے ہو لیے، ہر ایک اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہوئے، جیسے سچ مچ ہر ایک کے ہاتھ میں تاج ہو اور دوسرے میں سلیمان۔